یہ سب سے پہلے تو یہ کہے گا 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، یہ بار بار وضاحتیں کیوں دینی پڑ رہی ہیں نون لیگ کو؟ دیکھیں، بنیادی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی بہت زیادہ پروپوگنڈا کیا جاتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شہباز شریف صاحب انگلینڈ گئے اور نواز شریف صاحب ساتھ کھڑے تھے اور اس کے بعد میڈیا ٹاک کی تو اس میں انہوں نے واضح کہہ دیا کہ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی اس میڈیا ٹاک میں موجود تھے اور انہوں نے بھی میڈیا کے دوستوں سے بات کی. تو ظاہر ہے کہ پہلے جو ہے لیڈرشپ کی طرف سے براہ راست کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ پورے ملک میں آپ سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ملک کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے، کوئی ایسی گلی نہیں ہے جہاں پر میاں نواز شریف صاحب کی آمد کی تیاریاں جو ہیں وہ جوش و خروش کے ساتھ جاری نہ ہوں. نہیں تو تیاریاں اس کے بالکل بعد جاری ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی رائے منقسم ہے نا. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب کو آنا چاہیے اور کچھ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھی نہ آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. دیکھیں، یہی وہ پروپوگنڈاز ہیں جو کیے جا رہے ہیں، اور یہ نون لیگ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو شیر کی آمد سے گھبرائے ہوئے ہیں. اچھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں. وہ 21 تاریخ کو قوم سے جو ہے اور اپنے کارکنان سے اور پاکستان کے عوام سے جو ہے وہ مخاطب چلے بھی 21 ہوں گے. تاریخ کو کیونکہ اب آپ نے کہہ دیا کہ وہ آ رہے ہیں اور شہباز صاحب بھی یہ کہہ رہے آ رہے ہیں، تو اس پہ ہم کوئی شک نہیں رکھتے، لیکن 21 کے بعد ہوگا کیا اس پر آپ سے ضرور سوال کریں گے. لیکن اس سے پہلے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، 2 ہفتے پہلے جو میڈیکل رپورٹس کرا لی گئی تھی وہ اب 2 ہفتے کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں کیوں جمع کرائی گئی سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ وکلا کی مشاورت کے ساتھ عدالت کے معاملات ہیں، اور ظاہر ہے میاں صاحب نے 21 تاریخ کو آنا ہے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس میں تو کہ فلان ڈیٹ کو جمع کیوں نہیں کروائی گئی ہیں، فلان ڈیٹ کو کیوں کروائی گئی ہیں. ظاہر ہے فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب کو جھوٹے نہیں مقدمات میں لیکن میڈیکل لائے رپورٹس سنائے. کیا ظاہر کر رہی ہیں علی گوہر صاحب؟ یہ میڈیکل رپورٹس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مطلب آپ کے قائد اس وقت تندرست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، پوری طریقے سے فٹ نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو میں نے چیزیں مطلب ہے کہ میری نظر سے گزری ہیں اس میں ان کی صحت کو جو ظاہر ہے کہ وہ خطرات لاحق ہیں، یا جو ان کی مطلب ظاہر ہے کہ ان کی عمر کا بھی تقاضا ہے. وہ ایک دفعہ ان کا بائی پاس ہو چکا ہے، پھر ان کی دوبارہ اینجیو پلاسٹی ہوئی ہے، اینجیوگرافی ہوئی ہے. تو اس سلسلہ میں جو بھی مطلب ہے کہ ہماری ان کی صحت سے لاحق جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ہم نے عدالت کے سامنے پیش تو کرنے ہیں. تو وہ صحت کو لے ظاہر ہے کے وہ جو ملک تحفظات ہیں وہ کا برقرار ہے ابھی، اور اس سے پہلے بھی لیگی قیادت تو یہی کہتی تھی کہ جب ان کی صحت کو لاحق خطرات دور ہو جائیں گے تو واپس آئیں گے، تو وہ جو خطرات ہیں دیکھیں وہ تو دور نہیں ہوئے ابھی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو واپس آ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ باوجود چونکہ اس کے کہ ایک ان کی کیس صحت ٹھیک نہیں ہے. نہیں، اس کے باوجود کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کے صحت کے مسائل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے باوجود میاں صاحب آ رہے ہیں، اور اس کے لیے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کی صحت کے لیے ڈاکٹرز کا فالو اپ جو ہے وہ ضروری ہے. تو ظاہر ہے 21 تاریخ کو میاں صاحب آئیں گے، آ کر پی ایم ایل این کی قیادت کریں گے، آ کر نہیں تو ہماری کورٹ میں الیکشن. رپورٹس اس لیے سبمٹ کرائیے کہ عدالت کو پتہ چلے کہ بیمار ہے، گرفتار نہ کیا جائے. دیکھیں، ہماری الیکشن کمپین کو جو لیڈ ہے وہ بھی نواز شریف صاحب ہی کریں گے، اور ظاہر ہے کہ عدالت کے ذریعے گئے تھے، عدالت کے آرڈر کے ذریعے گئے تھے، اور ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے کیسز میں تو کچھ ہے نہیں ہے، لیکن اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. جس وقت پہلے بھی نواز گرفتاری شریف کے صاحب آئے خدشات ہیں. تھے، اگر آپ مجھے موقع دیں، آپ نے سوال کیا ہے، پہلے ایک کا جواب لے لیں. گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی جب نواز شریف صاحب ملک میں آئے تھے تو اس وقت بھی ان کی اہلیہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور انہوں نے آ کر قانون کے آگے سرنڈر کیا تھا. اب بھی وہ قانون کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں، اور یہ فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. لیکن عدالتوں سے ہم اپنا جو ہے مطلب ہے کہ اپنی گزارشات عدالتوں کے سامنے تو رکھ سکتے ہیں کہ ایزا نہیں لیکن وہ مطلب ہے گزارشات کب قانون کے رکھیں گے؟ آگے ابھی جب تک تو لیگل ٹیم عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. لیگل ٹیم تو ابھی عدالت سے رجوع نہیں کیا انہوں نے کہ کوئی رپورٹ پروٹیکٹیو ظاہر بیل ہے دیں. وہ لیگل ٹیم بھی ظاہر ہے وہ پروٹیکٹیو بیل مانگے گے یا جو بھی ریلیف مانگے گے عدالتوں بٹ سے وہ کب کریں گے قانون سر؟ کے مطابق. جی، ہارڈلی 2 ویکس ٹائم نہ ہو، وہ کب رجوع کریں گے عدالت سے؟ میرا خیال ہے نیکسٹ ویک میں عدالت میں ہمارے وکلا کا موقف اور ہماری گزارشات سامنے آ جائیں گی، میڈیا کے سامنے بھی آ جائیں گی اور عدالت کے سامنے بھی آ جائیں گی.
उसमें और प्रोटेक्टिव देखिए बेल मांगी फैसला जाएगी। अदालतों ने करना है। असल चीज ये है कि मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी झूठे मुकदमात में जो सजाएं थी तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी के साथ अदालतों के सामने और नहीं, वो पेश अली गौहर होकर। साहब बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सवाल ये है ना सर कि उस वक्त हालात और थे। आज तो गिरफ्तारी के मुतहमिल नहीं हो सकते मुस्लिम लीग नून के, ना तो कायद हो सकते, ना ही आपकी पार्टी हो सकती है। और फिर मरियम बीबी यही कहती थी कि गिरफ्तार अब की बार जब आएंगे तो गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो अब भी आके गिरफ्तार ही होना है, तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? वो जो मामला उस वक्त थे, इसका मतलब वो जू के तू बरकरार है। देखें बात यह है कि गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब को पहले भी झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई थी और मरियम साहिबा के फैसला आने के बाद तो फिर उनकी बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है और जाहिर है कि फिर फैसला तो अदालतों ने करना है। अब हम अपना हमारा जो भी मौकफ है नवाज शरीफ साहब के केस से मुतल्लिक वो वकला अदालतों के सामने रख देंगे, लेकिन अदालतों के सामने मामला रखने का यही मकसद है कि हम अदालतों के आगे, कानून के आगे, नवाज शरीफ साहब ने पहले भी सरेंडर किया था कानून का एहतराम करते हुए, और अदालतें अब भी जो फैसला करेंगी वो जाहिर है कि हम उसको तस्लीम करेंगे, लेकिन हमारी जो भी हमारा मौकफ है उसको अदालतों के सामने रखना ये हमारा कानूनी और चले, आईनी फ्रैंकली स्पीकिंग अली गौहर साहब, अगर मियां साहब और हक भी गिरफ्तार है। हो जाते हैं, अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर वो इलेक्शन कैंपेन, वो इंतखाबी माहौल, वो इंतखाबी बयानिया, ये फिर कौन बनाएगा? और क्या वो उतना जानदार होगा मियां साहब की एब्सेंस में? नहीं, पहली बात तो ये है कि हम समझते हैं कि ये तमाम जो हैं वो झूठे मुकदमात हैं और जाहिर है कि मतलब है कि अदालतों से हम तवक्को करते हैं कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और पहले भी जिस तरह से अदालतों के ज़रिए इमरान प्रोजेक्ट की सहूलतकारी की गई थी और जिस तरह से साकिब निसार ने JITs बनाई व्हाट्सएप पर, जिस तरह पनामा का बहाना जो रचा कर उनको अकामा के ऊपर सजा दी गई थी, तो वो तमाम जो झूठ थे वो अब अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। तो जाहिर है हम तवक्को करते हैं कि अदालतें अब मियां नवाज शरीफ साहब को इंसाफ जरूर फराहम करेंगी। अच्छा चलो, और उन झूठे लास्टली देखिए, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तय होना बाकी हैं। चेयरमैन PTI या PTI के साथ क्या होना है, मियां साहब आते हैं तो फिर क्या होगा? तो आपको लगता है कि इन सारे मामलात को हैंडल करते करते इंतखाबात तो बहुत आगे चले जाएंगे, अभी इंतखाबात का तो फिर जो माहौल है वो नहीं बन सकेगा? नहीं, देखें, जो इंतखाबात का फैसला है वो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करना है और हमारी पार्टी बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार है। जिस वक्त भी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। वहाँ पर जाहिर है हल्का बंदियों का प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, अब उस पर इतरादात उन्होंने मांग लिए हैं और जब भी इलेक्शन कमीशन को डेट दे हमारी पार्टी जाने नहीं के तो लिए आप तैयार इलेक्शन है। कमीशन ऑफ पाकिस्तान और से मुतालबा नहीं करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें? जी जाहिर है उसका अंदिया तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जनवरी का दे चुके हैं और हमने तो उससे इख्तलाफ नहीं किया कि आप जनवरी से आगे लेकर नहीं, जाएं लेकिन या जनवरी कोई के आखिरी इलेक्शन। हफ्ते में इंतखाबात होते देख रहे हैं आप? जी मेरा तो ख्याल है, मैं एक सियासी वर्कर हूं और पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ हूं, इसके बावजूद कि RTS सिस्टम बंद किया गया था और बहुत सारी सीट्स हमारी हराई भी गई थी, लेकिन मैं तो करता हूं कि इंशाल्लाह जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे। और जिस तरह से ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, जिस तरह से ये कहा जाता था कि असम्बलियों की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, जिस तरह से अब ये कहा जा रहा है कि जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती जा रही हैं और मामला आगे की तरफ बहुत बढ़ते बहुत जा रहे हैं। शुक्रिया, अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे।